بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو۔ قولہ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ مصنف علم نحو کے موضوع اول کلمے کی تعریف اور اس کی اقسام ثلاثہ سے فارغ ہو کر یہاں سے علم نحو کے موضوع ثانی کلام کی تعریف اور اس کی اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ کلام کی تعریف: کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو۔ اسناد کے ساتھ شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کی گئی ہو کہ اس سے مخاطب کو یا تو کوئی خبر معلوم ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، اس سے مخاطب کو زید کے کھڑے ہونے کی خبر معلوم ہو رہی ہے، یا طلب معلوم ہو، جیسے انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کر، اس سے مدد کرنے کی طلب معلوم ہو رہی ہے۔ تو تعریف کیا بنی؟ تعریف یہ ہے کہ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ اور اسناد کے ساتھ شامل ہونے کا مطلب کیا بیان کیا؟ یہ بیان کیا کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کی گئی ہو کہ اس سے مخاطب کو یعنی سننے والے کو یا تو کوئی خبر معلوم ہو کسی واقعے کی، یعنی یہ بات معلوم ہو کہ کوئی سننے والا یہ سمجھے کہ کہنے والا مجھ سے کسی بات کو بتا رہا ہے، مجھے کوئی بات بتا رہا ہے، کسی واقعے کی خبر دے رہا ہے، جیسے زید قائم، زید کے کھڑے ہونے کی خبر دے رہا ہے، یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، سننے والے کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ کہنے والا مجھ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، جیسے انصر اخاک۔ یہاں سننے والے کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہنے والا مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ خواہ دونوں کلمے لفظاً ہوں، جیسے زید قائم میں دونوں کلمے لفظاً ہیں۔ لفظاً کا مطلب دونوں منہ سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لفظوں میں ادا ہو رہے ہیں، ان کا تلفظ ہو رہا ہے۔ یا ایک کلمہ لفظاً ہو دوسرا تقدیراً ہو، جیسے اضرب، اس میں دوسرا کلمہ انتا پوشیدہ ہے۔ جب ہم بولتے ہیں اضرب یعنی مار، اس کا مطلب ہوتا ہے تو مار، اس میں جو انتا اس کا فاعل ہے اضرب کا وہ پوشیدہ ہے، اس کا اگرچہ تلفظ تو نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ کلمہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ دو کلمے ہیں اصل میں، ایک لفظاً ہے اور دوسرا تقدیراً ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ بھائی کلام کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، یہی تعریف کی نا۔ تو یہاں پر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ بھائی اضرب بھی کلمہ ہے آپ کے نزدیک، کلام ہے آپ کے نزدیک، کلمہ تو نہیں ہے، یعنی اضرب کو اگر آپ صرف اس کے لفظ کے اعتبار سے لیں تو پھر یہ ایک کلمہ سا بن جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو اس کے معنی کے ساتھ لیتے ہیں تو پھر یہ کلام ہے، اس کے اندر آپ کو ضمیر ماننی پڑے گی جو کہ اس کے فاعل ہے، تو یہ تو کلام ہے، تو اس کے اندر تو دو کلمے نظر نہیں آ رہے ہیں ظاہری طور پر۔ تو یہاں اس کا جواب اس طور پر دیا جائے گا کہ بھائی اس میں جو دوسرا کلمہ ہے وہ پوشیدہ ہے، ایک کلمہ لفظاً ہے اور دوسرا کلمہ تقدیراً ہے۔ تو ہم نے جو یہ کہا کہ لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں گے یا ایک کلمہ لفظوں میں ہوگا یا اور دوسرا کلمہ تقدیراً ہوگا۔ نیز خواہ دونوں کلمے حقیقتاً ہوں، جیسے مذکورہ مثالوں میں دونوں کلمے حقیقتاً ہیں، یا ایک کلمہ حقیقتاً ہو اور دوسرا حکماً ہو، یعنی حقیقتاً کا مطلب کہ وہ حقیقت میں کلمہ ہے، اور حکماً کا مطلب کہ وہ کلمہ تو نہیں ہے لیکن اس کو کلمے کے حکم میں شامل کر لیا گیا ہے، کلمے کا جیسا سلوک اس کے ساتھ کیا گیا۔
جیسے دیزن محمل، دیز محمل ہے. بھائی محمل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو محمل کا تو مطلب ہے، محمل سن کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی محمل یعنی اس کا کوئی معنی نہیں. دیز محمل ہے اس کا مطلب یہ. تو یہاں آپ کو ایک خبر دی جا رہی ہے، تو یہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، کلام ہے. لیکن دیز کیا ہے؟ دیز کا کچھ مطلب نہیں ہے. یہ دیز جو ہے یہ زید کی بگڑی ہوئی شکل ہے. زید کو آپ نے بگاڑ دیا ترتیب حروف کو، تو دیز بن گیا، دیز. اب اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو اس میں دیز حکمن کلمہ ہے. کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ لفظ موضوع جو ایک معنی بتائے. الکلام لفظ، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد. ٹھیک ہے نا؟ تو کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ ایسا کلمہ، ایسا لفظ کہ جو معنی مفرد کے لیے وضع ہو. تو کلمہ بولتے ہیں اسے جس کا کوئی معنی ہو، اور پھر جس لفظ کا کوئی معنی ہوگا تو یا تو وہ ایک معنی بتائے گا یا ایک سے زیادہ معنی بتائے گا. اگر وہ ایک معنی بتا رہا ہے، ایک لفظ ہے اور ایک ہی معنی بتا رہا ہے، تو مفرد ہے، اور مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اب ہم دیس کو کلمہ کیسے مان لیں جبکہ اس کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے؟ تو یہاں پر یہ کہا کہ بھائی دیس جو ہے یہ حکمن کلمہ ہے، اس لیے کہ یہ حاضر لفظ کے معنی میں. حاضر لفظ یعنی یہ لفظ. دیز محمل کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ یعنی یہ جو دیز ہے نا، یہ والا لفظ یہ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ حاضر لفظ کے معنی میں ہے، حقیقتاً کلمہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محمل ہے اور محمل کلمہ نہیں ہوتا. اسی طرح زید قائم ابوہ، یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ آپ نے کہا کہ بھائی الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. یہاں پہ تو دو کلمے نہیں ہیں بلکہ دو سے زیادہ کلمے ہیں. زید، قائم اور ابوہ، دو سے زیادہ کلمے ہیں. اس کو آپ کیسے کلام کہیں گے؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، اسی طرح زید قائم ابوہ میں قائم ابوہ حکماً ایک کلمہ ہے، یہ قائم الابی کے معنی میں ہے. لہذا اب مضاف الیہ ہوا، مضاف الیہ نسبت میں داخل ہوتا ہے، کلام کا جزء تام نہیں ہوتا، پس گویا وہ یہاں نہ ہونے کے درجے میں ہے. مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ کلام کا جزء تام نہیں ہوتا. جزء تام یعنی مکمل جز نہیں ہوتا، ایسا جز کہ جو مسند الیہ میں سے کچھ بن سکے، ایسا نہیں ہوتا. فائدہ، حکماً کلمہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ حقیقت میں کلمہ نہ ہو بلکہ کسی کلمے کے معنی میں مان کر اس پر کلمہ ہونے کا حکم لگا دیا گیا ہو. جیسے مذکورہ مثال میں دیس محمل ہونے کی وجہ سے حقیقت میں کلمہ نہیں ہے بلکہ اس کو حاضر لفظ کے معنی میں مان کر اس پر کلمہ ہونے کا حکم لگا دیا گیا ہے. فوائد قیود، اب اس تعریف میں جو قاعدے لگائی گئی ہیں، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. دیکھیں یہ تعریف ہے، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، ما تضمن کلمتین بالاسناد. اب اس میں ہم نے جب ما لگایا، یہ ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، الذی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور موصوفہ بھی، اور اس سے مراد پھر لفظ ہوگا. یہ بمنزلہ جنس ہے. جنس اس عام لفظ کو بولتے ہیں جس کے تحت مختلف الفاظ آ جاتے ہیں، مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے کتاب، کتاب کے تحت دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کی سب آ جاتی ہیں. حالانکہ ایک کتاب دوسری کتاب سے مختلف ہے، الگ ہے، لیکن یہ ساری کی ساری کتابیں ایک
کہ لفظ کتاب کے تحت جمع ہو جاتی ہیں، تو ایسا عام لفظ کہ جس کے تحت مختلف الفاظ جمع ہو جائیں، مختلف چیزیں اس کے تحت جمع ہو جائیں. آسان تعریف اس کی یہ لے لو. منطقی پھر اس کی اپنے اصطلاحی انداز میں اس کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ بمنزلہ جنس ہے، یعنی جب آپ نے ماں بولا، اچھا یہ خود ہی بتا لیں، تو جب آپ نے ماں بولا نا تو اس میں محملات، مفردات، مرکبات ناقصہ، مرکبات تامہ سب داخل ہو گئے، کیونکہ جنس ہے، اس کے تحت سارے کے سارے الفاظ جامع، کیونکہ اس سے مراد لفظ ہے نا، لفظ میں تو سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے. پھر آگے جب آپ نے تضمن کلمتین آگے آپ نے بڑھایا تو اتنی ساری چیزیں آپ اس میں شامل ہو گئیں، تو کچھ کو آپ نکالنا پڑے گا نا. تو تضمن کلمتین کی قید سے محملات اور مفردات آپ نے نکال دیے. تضمن کلمتین کی قید سے محملات اور مفردات نکل گئے. کیوں نکل گئے؟ کیونکہ محملات کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. کلمت اور کہتے ہی اس کو ہیں لفظ وضع لمعنی مفرد، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. اور مفردات اس لیے نکل گئے کیونکہ یہاں دو کلموں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور بالاسناد کی قید سے مرکبات ناقصہ نکل گئے. مرکبات ناقصہ میں نسبت تامہ نہیں ہوتی، نسبت ناقصہ ہوتی ہے. نسبت ناقصہ وہ نسبت ہے کہ دو کلموں کے درمیان ایسی نسبت کہ جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو کسی اور بات کا بھی انتظار رہتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں زید کی کتاب، زید کی کتاب، جب میں نے اتنا سا لفظ بولا اور میں خاموش ہو گیا، تو آپ کو اس بات کا انتظار رہے گا کہ بھئی زید کی کتاب کو کیا ہوا. زید کی کتاب کے بارے میں آپ کوئی بات بتائیں آگے، زید کی کتاب دے دو، طلب معلوم ہو گئی. زید کی کتاب الماری کے اوپر ہے، خبر معلوم ہو گئی. تو یہ مرکبات ناقصہ ہیں کہ جن کے درمیان یعنی جس کے اجزاء کے درمیان نسبت ناقصہ ہوتی ہے، وہ نسبت کہ جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں اسناد نہیں ہوتی. صرف مرکبات تامہ اس سے باقی رہ گئے، خواہ خبریہ ہوں، یعنی خواہ ان سے خبر کے معنی سمجھ میں آتے ہوں، یا انشائیہ ہوں، یعنی ان سے طلب کے معنی سمجھ میں آتے ہوں. اسناد کی تعریف. اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا اس طور پر کہ وہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے. فائدہ تامہ کا مطلب یعنی متکلم کی بات سے، کہنے والے کی بات سے مخاطب کو، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو. اس کو نسبت تامہ بھی کہتے ہیں، یعنی دو کلموں کے درمیان ایسا جوڑ کہ جس سے بات پوری ہو جائے. جیسے زید قائم اور قام زید میں کلمے کی نسبت ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف اس طور پر کی گئی ہے کہ مخاطب کو اس سے ایک خبر معلوم ہو رہی ہے. زید قائم، زید کھڑا ہے، وہی خبر معلوم ہو گئی. قام زید، کھڑا ہوا زید. اسناد کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے. مسند وہ اسم یا فعل ہے جس کی طرف کسی اسم کی اسناد کی جائے، یعنی جس کی طرف اسناد کی جائے گی، جس کی اسناد کی جائے گی وہ مسند ہے. مسند وہ اسم یا فعل جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے. مسند وہ اسم یا فعل جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے. جیسے زید قائم میں قائم، قائم کی اسناد کی گئی ہے. قائم کا حکم لگایا گیا ہے زید پر کہ زید کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کھڑا ہے، تو قائم کا حکم لگایا گیا ہے، قیام کا حکم لگایا گیا ہے اس پر، زید پر. تو قائم کے ذریعے سے حکم لگایا گیا ہے. تو قائم کی اسناد ہو رہی ہے، قائم بتایا جا رہا ہے زید کے لیے کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے. اور ضرب زید میں ضرب، یہاں زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے مارا. یہاں ضرب کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟
مارنے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے۔ ایک تو تھا کہ اس کی اسناد کی جائے، اور دوسرا ہے اس کی طرف کسی کی اسناد کی جائے۔ جہاں الیہ کا لفظ آ جائے تو سمجھ لو اس کی طرف۔ تو مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب اس میں کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی زید کی طرف، تو یہ زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے۔ ضرب زید، یہاں ضرب کی یعنی مارنے کی نسبت کی گئی زید کی طرف، تو یہ ضربہ جو ہے مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو کلام ہوتا ہے یہ دو کلموں سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یعنی اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مسند الیہ اور دوسرا ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند۔ مسند جس کی اسناد کی گئی ہو، اور مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھو۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ کلام ہے۔ کیوں کلام ہے؟ ایسا لفظ ہے کہ جو دو کلموں سے کو شامل ہے اسناد کے ساتھ، یعنی اس کلام کے جو دونوں جز ہیں زید اور قائم، ان کے درمیان ایسی نسبت ہے کہ اس سے سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے کیونکہ زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، قائم مسند ہے، اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے، ان دونوں کے درمیان جو جوڑ ہے، اس کو ہم اسناد کہیں گے۔ جس کی اسناد کی جائے گی اس کو مسند کہیں گے، اور جس کی طرف اسناد کی جائے گی اس کو مسند الیہ کہیں گے۔ اسم مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، اسم کے اندر صلاحیت ہے کہ مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، ایک ہی وقت میں نہیں، یعنی ایک ہی وقت میں نہیں کہ ایک ہی جملے میں مسند بھی بن رہا ہے اور ایک ہی جملے میں مسند الیہ بھی بن رہا ہے۔ ایک ہی اسم ایک ہی وقت میں مسند اور مسند الیہ نہیں بن سکتا جملے میں۔ مطلب یہ ہے کہ اسم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ فعل کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند الیہ بننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ اور حرف نہ تو مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ۔ کلام کو جملہ بھی بولتے ہیں اور مرکب مفید بھی بولتے ہیں۔ جس کلام کا پہلا جز اسم ہوگا اس کو جملہ اسمیہ بولیں گے۔ کلام اور جملہ ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کلام کا پہلا جز فعل ہوگا اس کو جملہ فعلیہ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پہلا جز حرف آ جائے تو اس کو جملہ حرفیہ نہیں بولیں گے، بلکہ اس حرف کے بعد فوراً اس کے بعد اسم یا فعل میں سے جو کچھ بھی آئے گا اس کے حساب سے اس کو نام دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر حرف کے بعد اسم آ رہا ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیں گے، اور حرف کے بعد اگر جو ہے فعل آ رہا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہہ دیں گے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جملہ اپنی اصل ترتیب پر ہو، کہ جملہ اسمیہ ہے تو مسند الیہ اور مسند یہ ترتیب ہو، جملہ فعلیہ ہے تو مسند اور مسند الیہ۔ بعض اوقات ہم مسند کو پہلے لے آتے ہیں جملہ اسمیہ میں اور مسند الیہ کو بعد میں لے آتے ہیں، جیسے من الغرفتی فی الغرفتی رجل، فی الغرفتی رجل، کمرے میں کوئی آدمی ہے۔ یہاں پہ ہم نے مسند الیہ کو بعد میں کر دیا، حالانکہ مسند الیہ کی جگہ تھی پہلے۔ تو یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جملہ اپنی اصل ترتیب پر ہو، اس صورت میں حرف اگر پہلے آ جائے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ خیر یہ بات کی باتیں ہیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے کلام کی تعریف پڑھی، ٹھیک ہے جی، نسبت کی تعریف پڑھی، نسبت تامہ کسے کہتے ہیں، نسبت ناقصہ کسے کہتے ہیں، اسناد کی تعریف پڑھی کہ اسناد اور نسبت تامہ ایک ہی چیز ہے۔ نسبت ناقصہ اور نسبت تامہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ نسبت ناقصہ ایسی نسبت ہوتی ہے کہ جس سے خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، نسبت تامہ ایسی نسبت ہوتی ہے جس سے خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے۔
مسند مسلدلے کے بارے میں ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.